الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، تمام رشیوں پر، سیدنا آدم علیہ السلام یا شیو جی پر، حضرت نوح علیہ السلام یا مہارشی منو پر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ وہ مشہور اور برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہوں نے مختلف زمانوں میں دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگوں کی مختلف زبانوں میں اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا، اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا سلیقہ بھی سکھایا۔ عزیز ساتھیو، میں نے پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے لوگوں سے اپنے خون کے اور دین کے رشتے کو جوڑنے کے سلسلے میں دوسرے اہم ترین پیغمبر کا ذکر رکھا، اور ابتدا میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ در حقیقت ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور ان دونوں کی ذریتوں میں ہم نے نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی۔ تو دو ذریتیں، دو لینیجز، ایک جیسی، بہت ساری سملیرٹیز رکھنے والی ہمیں دنیا میں پائی جانی چاہیے۔ اور پھر میں نے جو دوسری بات آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ رکھی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، جہاں پر اس حدیث میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آخرت کے دن سیدنا نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دیا، اور وہ کہیں گے کہ ہاں اے پروردگار، اور پھر نوح علیہ السلام کی قوم کو، ان کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے تم تک پیغام پہنچا دیا، اور وہ کہیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس آپ کی طرف سے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تمہاری طرف سے کوئی گواہی دینے والا ہے، تو سیدنا نوح علیہ السلام کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر ہم گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے ان کی امت تک اللہ کا پیغام پہنچایا تھا۔ اے ساتھیو، اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عائد کی گئی ہے، کہ وہ اپنے دور کے لوگوں کو جو نوح علیہ السلام سے کٹے ہوئے ہیں، ان کی تعلیمات سے نا آشنا ہیں، ان سے ہم نوح علیہ السلام کو دوبارہ جوڑیں گے، ان کا رشتہ، پختہ رشتہ ہم قائم کریں گے، اور ان کی تعلیمات لوگوں کے سامنے ہم دوبارہ سے پیش کریں گے۔ یہ جب دنیا میں کریں گے تو پھر آخرت میں جا کر وہاں پر اس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کا اور وہ گواہی وہاں آخرت میں دینے کا موقع
نصیب ہوگا، ورنہ اگر ہم نے یہ ذمہ داری یہاں دنیا میں ادا نہیں کی تو پھر کس منہ سے جا کر بولیں گے کہ ہاں ہم نے ان لوگوں کو بتایا تھا اور نوح علیہ السلام سے ان کے رشتے کو دوبارہ سے جوڑا تھا، ہے نا؟ تو عزیز ساتھیو، یہ ایک خصوصی ذمہ داری ہے نا؟ اور پھر وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی سرزمین میں پیدا ہوئے، ان کے ماننے والوں کے درمیان میں پیدا ہوئے، بلکہ انہی میں سے ہیں، ہے نا؟ یہ ذمہ داری ان پر دوسروں کے مقابلے میں اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ میں عائد ہوتی ہے۔ تو اس ساتھیوں، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، ہے نا، آئیے مطلب ہم ان پہلوؤں کو دیکھیں جہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ہم ان دلائل کو دیکھیں جہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی مہارشی منو ہیں، جنہیں ہماری ہندو قوم مانتی ہے نا، ان سے اپنی نسبی تعلق کو وہ قائم کرتی ہے نا۔ اور ہمارے اگر ہندو پریوار کو آپ دیکھیں گے تو وہ یہ بات بارہا کہتے ہیں کہ ہم منو اور سپت رشی کی سنتان ہیں، اور منو یا مہارشی منو جن کو ہم حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کیا یہ دونوں کیریکٹرز یہ وہی ہیں؟ وہ ایک ہی شخصیت ہے نا؟ اس کے لیے ہمیں کچھ دلائل کی بنیاد پر بات کرنی ہوگی، کیونکہ عالم اسلام کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کو عراق کا رہنے والا مانتے ہیں، ہے نا؟ اور پھر یعنی ایک عرب کے خطے سے تعلق رکھنے والے پیغمبر جو ہے ان کو بھی سمجھا جاتا ہے، اور یہاں ہندوستان میں ہماری ہندو پریوار کے مہارشی منو سے لوگ ان کا کوئی خاص تعلق نہیں سمجھتے، ہے نا؟ دو منفرد، دو الگ الگ ہستیاں سمجھتے ہیں، یا پھر بہرحال یعنی مہارشی منو کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے۔ تو اس ساتھیوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم وہ دلائل کو دیکھیں، ان پر غور کریں جن سے یہ بات ہمیں ثابت ہوتی ہے کہ مہارشی منو ہمارے ہندو پریوار کے مانے جانے والی بہت یعنی عظیم اور بڑی جو شخصیت ہے وہی سیدنا نوح علیہ السلام ہیں، کیونکہ ہم نوح علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہے نا؟ جلیل القدر اللہ کے پیغمبروں میں سے ہم ان کو شمار کرتے ہیں، ہے نا؟ ان پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہی سب سے پہلے صاحب شریعت پیغمبر ہیں، ہے نا؟ اور ان کا پھر نام قرآن مجید میں آیا ہے، ان کا ذکر بارہا قرآن مجید کے اندر آیا ہے نا؟ تو عزیز ساتھیوں، ذرا ان دلائل پر ہم اب غور کریں گے۔ وہ دلائل سے ثابت ہوگا کہ یہ ہستی یہاں مانے جانے والی مہارشی منو جو ہے نا، وہ وہی ہیں سیدنا نوح علیہ السلام، جن کو مسلمان بھی مانتے ہیں، ہے نا؟ ساری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں۔ تو پھر وہ دینی رشتہ ہمارا قائم ہوگا، اور پھر یہاں کے رہنے والے جو مسلمان ہیں، ہے نا، انڈین سب کانٹیننٹ کے رہنے والے جو مسلمان ہیں، ان کے لیے نسبی رشتہ اور خونی رشتہ بھی قائم ہوگا، نہ صرف سیدنا نوح علیہ السلام سے، بلکہ یہاں آج بسنے والے ہماری جو ہندو قوم ہے، ہندو پریوار ہے، ان سے ہمارا خونی رشتہ ہے نا؟ یہ بات بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ثابت ہوگی۔ عزیز ساتھیوں، میں یہ بھی کہہ دوں آپ کے سامنے کہ یہ بہرحال ریسرچ کی باتیں ہیں، تحقیق کی باتیں ہیں، ہے نا؟ تو تحقیق جن لوگوں نے کی تو ان کو یہ یعنی دلائل ملے جس کی بنیاد کے اوپر اس یعنی نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ مہارشی منو اور نوح علیہ السلام وہ ایک ہی ہستی ہیں، جن کو ہمارا ہندو پریوار بھی مانتا ہے اور مسلمان بھی مانتے ہیں۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے یعنی نوح کے نام سے، چونکہ انجیل میں بھی ہے نا، بائبل کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے، اور ان کو وہاں پر بھی جلیل القدر پیغمبر کی حیثیت سے ہی مانا جاتا ہے۔ تو جو ہماری جوز کی جو برادری ہے، یا پھر ہماری جو عیسائی برادری ہے، وہ بھی ان کو مانتے ہیں، ان کا بھی ان سے یعنی تعلق ہے نا؟ تو اس ساتھیوں، اس سلسلے میں دلائل کو ہم دیکھیں گے۔ ایک بات اور یہاں پر بہت یعنی امپورٹنٹ ذرا ذہن میں رکھیں کہ نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بارہا ہوا ہے، اور اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھ لیں جس کا یعنی خلاصہ میں نے آپ کے سامنے اسی موقع پر رکھا ہے، تفصیل پچھلے جمعہ میں آئی تھی، ہے نا؟ تو اب یہ ذمہ داری جب اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر، تو پھر اس کے جو یعنی ذرائع ابلاغ ہیں
وہ جو دلائل ہیں، ہے نا، ہم کیسے لوگوں کے پاس جائیں گے اور نوح علیہ السلام کی امت کے پاس جائیں گے، اور نوح علیہ السلام کا ان سے جو رشتہ ہے جو بھلا دیا گیا ہے، جو ٹوٹ چکا ہے، جو اتنا کلیئر لوگوں کے ذہنوں میں اب نہیں ہے، ہم دوبارہ سے جوڑیں گے تو جوڑنے کے اسباب بھی اللہ ہی دے گا، کیونکہ اللہ نے جب کوئی کام دیا ہے تو پھر وہ کام کرنے کے اسباب بھی دینا اللہ ہی کے ذمے ہیں۔ تو یہ ساتھیو، اللہ نے بہت بہترین اسباب، بہت بہترین دلائل، ہے نا، بے شمار، وہ بھی ہمیں عطا کیے ہیں جس سے یہ کام ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سے اب یعنی ہم جو دلائل دیکھ رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں، مسلمان تو جانتے ہی ہیں، وہ جو ہندو ہیں، وہ جو میرے عیسائی بھائی ہیں، ہے نا، جوز ہیں، اور بھی دوسرے گروہ کے جو ہے لوگ ہیں، ان کی اطلاع کے لیے اگر وہ نہیں جانتے تو میں ان کو بتاؤں کہ مہارشی منو سیدنا نوح علیہ السلام کے نام سے قرآن مجید میں ایک پوری سورت ہے، سورہ نوح، ٹھیک ہے، اور پھر اب اس میں کئی تفصیلات آئی ہیں اسی سورے کے اندر بھی، اور پھر اس کے علاوہ بھی اور دوسرے مقامات پر بھی قرآن مجید میں، ہے نا، جہاں ہمیں یہ اشارے ملتے ہیں جن کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہماری ہندو قوم ہے یہی نوح علیہ السلام کی امت ہے، جن کو وہ مہارشی منو پکارتے ہیں۔ سورہ شروع ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کے ذکر سے، سورہ نوح ہے نا، یہ سورہ نمبر 71 ہے۔ سورہ شروع ہو رہا ہے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو ان کے قوم کی طرف، ان انذر قومک، کہ تم اپنی قوم کو خبردار کرو، ان کو وارننگ دو، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان کے اوپر ایک المناک عذاب آ جائے، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ان کے اوپر آ جائے، اس سے پہلے ان کو خبردار کرو۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا اے میری قوم، میں تمہاری طرف ایک کھلی نشانیوں کے ساتھ خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، پرمیشور ہی کی اپاسنا کرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو۔ اور میں بار بار یہ آپ کے سامنے کہتا آیا ہوں، تقوی کا مطلب کہ کسی سے اتنی محبت کرنا، اور اس کیس میں تو اللہ سے، ہے نا، اپنے رب سے، اوپر والے سے، پرمیشور سے اتنی محبت کرنا کہ اس کی ناراضگی سے ڈر لگے، اور اس ڈر کی وجہ سے ہم پاپوں کو کرنا چھوڑ دیں، گناہ کرنا چھوڑ دیں، ہے نا، یہ تقوی ہے۔ واتقوہ، اسی سے تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ تو کیا ہوگا ایسا کریں گے تو؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ پرمیشور، وہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، تمہارے پاپ شمع کرے گا، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ تمہیں مہلت دے گا ان قریب، یعنی اس وقت کی جو طے شدہ ہے۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے جب وہ آ جائے گا تو پھر اس میں کوئی ڈیلے، کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کاش کہ تم اس بات کو جانتے۔ قَالَ رَبِّي إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا، پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، ہے نا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، ان کو سچائی کی طرف، ستیہ کی طرف میں نے ان کو پکارا، ان کو بلایا، لیلا و نہارا، رات اور دن میں نے ان کو پکارا اور بلایا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر ان کے اندر کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا سوائے فرار ہونے کے، یعنی دور بھاگنے کے علاوہ پھر کسی چیز میں ان کے اندر اضافہ نہیں ہوا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تم، اے پروردگار، تاکہ تو انہیں معاف کر دے، ان کی مغفرت فرما دے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے اپنے کانوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ لیے، واستغشوا ثیابہم، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے کپڑے جھٹک لیے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا،
ہے نا، اور انہوں نے اپنی گمراہی کے اوپر اصرار کیا اور انہوں نے تکبر کیا، بہت بڑا تکبر انہوں نے کیا، یعنی غرور، انہوں نے ایروگنس دکھائی اور بہت زیادہ ایروگنس انہوں نے دکھائی. واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو پبلکلی میں نے بلایا، ہے نا، پکار کر پبلکلی میں نے ان کو بلایا. ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے ان کے درمیان یعنی اعلان کیا، اعلان کر کے بھی بلایا. واسررت لہم اسرارا، اور پھر پرائیویٹلی الگ الگ اکیلے میں مل کر بھی میں نے ان کو بات سمجھائی. یعنی اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے کتنا یعنی زور دیا اور ہر وہ طریقہ اختیار کیا لوگوں کو متوجہ کرنے کا، خبردار کرنے کا، ہے نا. پبلکلی بول رہے ہیں، اناؤنس کر رہے ہیں، ہے نا، اور اکیلے میں مل کے، کیونکہ کئی لوگ رہتے پبلکلی ان کا مزاج نہیں رہتا، ان کی ایگو آڑے آ جاتی، انہوں نہیں مانتے سچائی کو، سب مان رہے، میں بھی کیسا ماننا، میں الگ ہوں، میں سپیریئر ہوں. تو الگ سے مل کے اکیلے میں بھی ان کو سمجھائے، ہے نا. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، ہے نا، پرمیشور سے क्षमा مانگو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ क्षमा کرنے والا ہے، وہ مغفرت فرمانے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، ہے نا، موسلادھار بارش برسائے گا. کیوں بارش؟ کیونکہ بارشوں سے فصلیں جو ہے اگتی ہیں، کھیتیاں لہلہاتی ہیں، بارشوں کی عین ضرورت ہوتی ہے. اور یہاں سے آپ کو وہ سلسلہ ملنا شروع ہو جائے گا دلائل کا، ہے نا، جس کو اشارے آپ سمجھیں، کوئی کنکلوزیو ایک بات سے جو ہے میں بات کنکلوڈ نہیں ہوتی، ہے نا. اشارے ہیں 1 2 3 4 5 6 اور اس سے زیادہ، یعنی وہ سارے اشاروں کو دیکھ کر پھر یعنی ہم جس کنکلوژن پر پہنچنا چاہتے ہیں، ہے نا. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر بہترین بارشیں برسائے گا. اے ساتھیوں، ہم یہ جانتے ہیں کہ زمانے اول میں اور زمانے قدیم کے اندر یعنی سب سے زیادہ جو یعنی پروفیشن لوگوں کے اندر رائج تھا وہ کھیتی باڑی تھی، ہے نا. لوگوں کا سروائیول کھیتی باڑی کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا، اور فصل کا اگنا اور یعنی لہلہانا اور یعنی بہترین فصل کا تیار ہونا یہ ڈیپینڈنٹ ہے بارشوں کے اوپر. اگر بارشیں نہیں ہوں گی تو پھر ساری کی ساری محنت اور وہ فصل جو ہے وہ غارت ہو جائے گی، ہے نا. بارش بھی ہو پھر وہ وقت پر ہو، ہے نا، اور پھر وہ کم نہ ہو، اور پھر وہ اتنی زیادہ بھی نہ ہو جس کی وجہ سے فصل جو ہے سڑ جائے اور برباد ہو جائے یا بہہ کر چلی جائے. تو بہترین بارش کے اندر یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، ہے نا. اور بھارت پراچین کال سے اس بات کے لیے مانا جاتا ہے کہ یہاں پر ایگریکلچر، آج بھی آپ دیکھیں گے ایگریکلچر کے اندر ہے نا بہت بڑا مقام ہے پورے ورلڈ کے اندر جو ہے انڈیا کا. یہ بات اس آیت سے ایک اشارہ ہمیں مل رہا ہے نا. پہلا اشارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بہترین بارشیں تم پر برسائے گا، اور یہ یہاں دنیا میں ہوگا، ہے نا. اور کیا کرنے پر ہوگا؟ اپنے پاپوں کی क्षमा مانگنے سے ہوگا. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ہے نا. اپنے رب سے مغفرت مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے نا. یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی یہی بات کیوں، سوچنے کا پہلو کیا ہے یہاں پر کہ یہی بات کیوں ان کو جو ہے رب سے مغفرت کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے بتائی گئی، کوئی اور بات کیوں نہیں بتائی گئی؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کھیتی باڑی عام تھی. یہ پہلا یعنی اشارہ ہمیں مل رہا ہے. اچھا، اور پھر اس کے بعد آپ آگے دیکھیں اگلی ہی آیت کے اندر، یرسل السماء علیکم مدرارا کے بعد وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اس پوری آیت کے اندر یعنی ویسے ساری باتیں غور طلب ہیں لیکن بہت زیادہ غور طلب ہے بنین کی بات، ہے نا. بنین کیا ہے اس میں؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ میں. مال لوگوں کو پسند ہے نا، سب لوگوں کو پسند ہوتا ہے مال. تو استغفار کریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ مال سے تمہاری مدد کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا.
یہ بہت خاص بات ہے، بہت خاص بات ہے۔ بنین کیوں؟ کیونکہ آپ یہ بات کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ میں ہندوستان میں پائیں گے۔ پراچین کال میں بھی آپ ہسٹری پر اٹھا کر نظر دیکھیے، ہے نا، وہاں پر بھی آپ پائیں گے، اور یعنی ریسنٹ پاسٹ پر بھی آپ نظر اٹھا کر ڈالیے تو آپ یہ بات کو پائیں گے، اور آج بھی اس بات کو آپ پائیں گے کہ یہاں کے لوگ دوسروں کی بنسبت ذرا زیادہ یہ بیٹوں سے محبت کرتے ہیں، ہے نا، when compared to girls، بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹے ان کو پسند ہیں، بیٹے ان کو چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا آپ میں نے کچھ اندازہ لگائیے کہ رب کو ماننے کے لیے ان کو موٹیویشن کے طور پر بتایا جا رہا ہے، اللہ تم بیٹے چاہتے ہو نا، اللہ تمہیں بیٹے دے، بیٹوں سے تمہاری مدد کرے۔ بیٹیوں کو بہت یعنی بار بار ہم دیکھتے آئے ہیں، یہ ماضی کی میں خاص طور پر بات بتا رہا ہوں، لیکن آج بھی یعنی یہ کیفیت ہمارے بھارت کے اندر ہے نا، اور اس کے آس پاس یعنی انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر پائی جاتی ہے کہ بیٹا ہوتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، بیٹی ہوتی ہے تو لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور یہ چیز یعنی اب گورنمنٹ کی طرف سے قانون بنا کر سخت سے سخت سزائیں، یعنی سزاؤں سے لوگوں کو پابند کرنے کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیمیل انفینٹیسائیڈ، بیٹیوں کا قتل کرنا، پیدا ہونے سے پہلے ان کے ابارشن کر دینا، فیمیل انفینٹیسائیڈ کہتے ہیں۔ یہ بھارت میں اتنا ہوا کہ آج آپ کو یعنی خواتین کی تعداد مردوں سے کم جو ملتی ہے بھارت کے اندر، یا پھر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ایک دم ایکول، نمبر آف مین از اکول ٹو نمبر آف ویمن، ہے نا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہوا ایسا؟ ورنہ آپ دنیا کے بیشتر ممالک میں آپ دیکھیں تو ایسا نہیں ہے، ہر جگہ پر عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ یہاں پر آپ کو ملے گا کہ عورتیں مردوں سے کم ہیں۔ کیوں؟ بیکاز آف فیمیل انفینٹیسائیڈ۔ جب وہ ٹیکنالوجی آئی، جب یہ پہلے تو لوگ پیدا ہونے کے بعد مار دیتے تھے بیٹیوں کو، ہے نا، لیکن جب وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی جہاں پر ماں کے پیٹ میں اس بات کا جو ہے کنفرمیشن حاصل کیا جا سکتا ہے کہ بھائی بیبی کا جینڈر کیا ہے، بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی ہونے والی ہے، تو پھر لوگ بیٹیوں کو گرانے لگے، ہے نا، ماں کے گربھ سے ہی ان کو مار دیا گیا، ان کو گرا دیا گیا۔ یہ ٹینڈنسی آج بھی لوگوں میں پائی جاتی ہے، سارے لوگوں میں نہیں پائی جاتی، ظاہر سی بات ہے، ویمنس امپاورمنٹ اور ویمنس رائٹ کے لیے، ہے نا، بہت سارے لوگ ہیں جو آگے آ رہے ہیں اور ہے نا خواتین کو ان کا مقام دلانے کے جو ہے وہ یعنی کوششیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں یہ چیز کتنا یعنی راسخ ہے آج بھی لوگوں کے دلوں کے اندر۔ یہ دوسرا بڑا اشارہ کہ تم رب کے پاس وہاں فرما بردار ہو جاؤ، اس کو مان لو، ہے نا، اس سے اپنے پاپوں کی شمع مانگو، مغفرت طلب کرو، وہ کیا کرے گا؟ وہ بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ تمہیں چاہیے نا بیٹے، وہ دے گا، بیٹے ہی دے گا، ہے نا۔ بنین کہتے ہیں بیٹوں کو، بنات کہتے ہیں بیٹیوں کو۔ یہ بھی میں مطلب ذرا اور وضاحت کے ساتھ میں یہ بات اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ قرآن مجید کے مختلف ترجمے اٹھا کر دیکھیں گے تو بہت سارے لوگوں نے بنین کا ترجمہ اولاد کر دیا ہے، اور انگلش کے اندر چلڈرن کر دیا ہے۔ چلڈرن کے اندر تو بوائز اینڈ گرلز دونوں آ جائیں گے، اولاد کے اندر بیٹے بیٹیاں دونوں آ جائیں گے۔ اور بہت کم مترجم ایسے ہیں، ہے نا، مولانا تقی الدین کا آپ اگر ترجمہ اٹھا کر دیکھیں گے، مولانا وحید الدین خان کے ترجمے کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے، میرمڈوک پکتھول کے انگلش ٹرانسلیشن کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے، اور محمد یوسف علی، اور بھی ہوں گے، میں نہیں کہہ رہا کہ صرف انہی کے اندر ملتا ہے، لیکن اور بھی ہوں گے۔ میرے مطالعے میں یہ اردو کے یہ دو ترجمے، ہے نا، اور پھر انگریزی کے یہ دو ترجمے آئے ہیں جہاں پر انہوں نے بیٹا، سنس کہہ کے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، ورنہ بہت سارے مترجمین نے چلڈرن کر دیا، اس سے چلڈرن کہہ دیں گے تو پھر وہ بات یعنی وہاں پر واضح نہیں ہوتی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اوپر والا تمہیں بیٹے دے گا۔ کیوں؟ بیٹوں کی خواہش اور مال کی خواہش، مال کی محبت، یہ بھی یعنی لوگوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو بہت پائی جاتی ہے، مگر بیٹے، ہے نا، اور اتنی شدت کے ساتھ میں بیٹے چاہنا، یہ ایک خصوصی علامت یہاں کی بتائی گئی ہے نا۔
تو یہ ساتھیوں یہ کیا تھا؟ نوح علیہ السلام وہ ہیں جن کی امت بیٹوں کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی، ہے نا، تو ان سے بیٹوں کا وعدہ کیا گیا۔ اور پھر آگے اس آیت کے اندر یعنی وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے باغات جو ہے عطا کرے گا تمہیں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے نہریں بہا دے گا، ہے نا، ندیاں بہا دے گا۔ اچھا، پھر عزیز ساتھیوں اسی سورے کے اندر ہی اگر رہتے ہوئے ہم اور آگے بڑھیں تو پھر اپنی دعوت دیتے ہوئے سیدنا نوح علیہ السلام کے کچھ بہت خاص الفاظ ہیں، ہے نا، وہ الفاظ کیا ہیں دیکھ لیتے ہیں، پھر ان پر ذرا غور کریں گے اور ان سے کیا پہلو سمجھ میں آتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے، ہے نا۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس اوپر والے کی جو وحدانیت ہے نا، اس کے ایک ہونے کی جو بات ہے وہ سمجھانے کے لیے، اور اسی کی اپاسنا کرنا، اسی سے شمع چاہنا، ہے نا، مغفرت طلب کرنے کی جو بات ہے وہ سمجھاتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، یہ ذرا میں ایک دو آیتوں کو چھوڑ کر پھر یعنی میں نے آیت نمبر 14 آپ کے سامنے ابھی پڑھی، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا۔ پھر دو آیتیں درمیان میں آتی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے ایک اور دلیل نکل کر آتی ہے سامنے، تو وہ ہم دیکھیں گے۔ تو 14 کے بعد میں نے پھر آپ کے سامنے 17 پڑھی، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تم کو زمین سے نباتات کی طرح جو ہے اگایا ہے، پیڑ پودوں کی طرح تم کو اگایا ہے۔ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا، پھر وہ اسی زمین میں تمہیں لوٹائے گا۔ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور ایک اور نکالے گا، وہ پھر سے تمہیں نکالے گا، ایک اور نکالنا، ہے نا، پھر وہ تم کو زمین میں واپس لے جائے گا اور پھر اس سے تم کو باہر لے آئے گا۔ ایسے ساتھیو، ہمارے ہندو پریوار کے بہت سارے لوگوں میں، سب میں نہیں، بہت سارے لوگ، کیونکہ مانیتائیں بدلتی ہیں بہت سارے لوگوں کی، ہے نا، پرمیشور کے تعلق سے بھی جو ان کے پاس بلیفز ہیں تو مختلف ہیں، اگرچہ کہ ساری کمیونٹی ہندو کہلاتی ہے نا، اور مرنے اور پھر دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں یعنی پرلوک کے بارے میں بھی ان کے پاس الگ الگ یعنی وچار دھارائیں ہیں، بلیفز ہیں۔ اس میں سے آپ کو کوئی بلیف یہاں پر یعنی محسوس ہوئی جو ان آیات کے اندر سے سمجھی جا سکتی ہے نا؟ کیا ہے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس نے تمہیں الگ الگ طرح سے پیدا کیا ہے، یعنی الگ الگ فارمز کے اندر پیدا کیا ہے، الگ الگ طرح سے جو ہے یہ ایک میننگ نکالا جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ میننگ کہ انسان کے علاوہ جانور بنا کر پیدا کیا یا پھر جھاڑ اور پودے بنا کر پیدا کیا، اور پھر یعنی اس میں بھی چونکہ مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جانور میں بھی کوئی ایک جانور نہیں ہے نا، ممکن ہے کہ مطلب کوئی کتا بنا کر پیدا کر دیا جائے، کوئی ہے نا کوئی اور دوسرا جانور بنا کر پیدا کر دیا جائے، اور جھاڑ اور پودوں کے اندر بھی وہی بات ہوتی ہے، کیڑے مکوڑے بنا کر پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ ہمارے ہندو بعض بھائیوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو اور آگے کی آیتیں ہیں، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، یعنی اسی سے پھر یہ جڑی ہوئی بات ہے کہ اس نے تمہیں پیڑ پودوں کی طرح اگایا، نباتات کی طرح اگایا، یعنی مرنا اور پھر دوبارہ پیدا ہونا، اور زمین میں مطلب بعض پیدائشیں ایسی بھی ہوں گی کہ وہ زمین سے اگائی گئیں، ہے نا، ثم یعیدکم فیہا، ہے نا، ویخرجکم اخراجا، پھر اس میں واپس وہ لوٹائے گا اور پھر سے تمہیں نکالے گا۔ اگر ان آیات کے جو میننگز ہیں ان کو اگر لٹرل لیا جائے تو پھر وہ کانسیپٹ ہمارے سامنے آتا ہے جس کو آواگمن کہتے ہیں اور پنرجنم کہتے ہیں، کہ دیکھو بار بار ہمیں پیدا کیا جا رہا ہے، الگ الگ طرح سے ہم پیدا کیے جا رہے ہیں، اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم زمین میں جائیں گے، یعنی اس کو پھر کس سے جوڑا گیا؟ کرموں سے جوڑا گیا، اعمال سے جوڑا گیا، ہے نا، تو کوئی پنیہ کرے گا
بھلائیاں کرے گا، نیکیاں کرے گا، تو پھر یعنی وہ بہتر یونی کے اندر، بہتر یعنی شکل کے اندر پیدا ہوگا، اور سب سے بہترین شکل جو ہے وہ پھر انسان کی جو ہے مانی جاتی ہے۔ اور اگر کسی نے پاپ کیا تو پھر سزا کے طور پر اسے دنیا میں دوبارہ واپس کیا جائے گا، پھر اس کو ایک اور جنم دیا جائے گا، ہے نا۔ اور چونکہ وہ بہت پاپی تھا تو پھر اس کو جھاڑ اور پودے بنا کر پیدا کیا جائے گا، یا پھر ایک یعنی جانور بنا کر پیدا کیا جائے گا۔ اور جانوروں میں بھی کتے کی صورت میں پیدا ہونا، بہت پاپی انسان کو اس شکل میں پیدا کیا جاتا ہے نا، کیونکہ کتا عام طور پر دھتکارا جاتا ہے نا، پھٹکارا جاتا ہے، لوگ جیسے ہی دیکھتے ہیں تو پتھر اٹھا کر مارتے ہیں، ہے نا، اسے یعنی گندا اور غلیظ سمجھا جاتا ہے۔ بہت زیادہ پہلے سمجھا جاتا تھا، یعنی آپ اس وقت کو بھی اپنے ذہن میں لے کر آئیں، کیونکہ آج آپ دنیا میں پھر ایک الگ ٹرینڈ بھی دیکھیں گے جہاں یعنی ڈاگ لورز ہیں اور کتوں کو جو ہے بہت پیار محبت سے رکھا جاتا ہے، لیکن یہ بات وہاں مانی جاتی ہے نا کہ کتا چونکہ دھتکارا جاتا ہے، پھٹکارا جاتا ہے، تو پھر وہ کون ہے؟ وہ ایک پاپی ہے جو کتے کی شکل میں جو ہے جس کا پھر ایک مرتبہ جو ہے جنم ہوا۔ اگرچہ کہ یہ بات نہیں بتائی جا رہی ہے قرآن مجید، ہے نا، انسان کی تخلیق پر غور کرنے کے لیے یہ سمبولک انداز کے اندر ہے نا سمجھایا جا رہا ہے، میٹافر آپ اس کو کہیں یا سمبولک انداز میں، سمبولک لینگویج کے اندر کہیں، ہے نا، اس طرح سے ان کو وہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اور یہ پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر لوگوں نے، بعد کے دور کے لوگوں نے اگر ان باتوں کا لٹرل میننگ لے لیا تو پھر یہی مطلب نکلے گا جو وہ ان میں سے بہت سارے جو آج سمجھتے ہیں، ہے نا۔ تو آواگمن کن لوگوں میں پایا جاتا ہے؟ آواگمن کا تصور اور پنرجنم کا تصور یہ ہماری ہندو قوم ہے نا۔ اور یہ الفاظ سیدنا نوح علیہ السلام کے، جن کو استعمال کر کے انہوں نے اپنے قوم کو جو ہے دعوت دی اور سمجھایا، وہ اگر لٹرل میننگ میں لے لیے جائیں تو وہ مطلب ہی نکلتا ہے جو آواگمن کا مطلب ہے نا۔ تو ساتھیو یہ کیا تھا؟ یہ آپ کے سامنے اگلی اس سلسلے کی جو ہے بڑی دلیل تھی، چوتھی دلیل میں نے جو آپ کے سامنے رکھی کہ کانسیپٹ آف ری برتھ ہے نا، آواگمن کا تصور نوح علیہ السلام کے لوگوں میں پایا جاتا ہے، آج کے لوگوں میں پایا جاتا ہے، اس سے پہلے کے لوگوں میں جو ہے پایا جاتا تھا، ہے نا۔ نوح علیہ السلام کے الفاظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دو آیتیں جو میں نے بیچ میں آپ کے سامنے نہیں رکھی، آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 کو بھی دیکھ لیں، اور آج کے لیے پھر ہم یعنی اپنی گفتگو کو ختم کر لیں گے۔ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تے بر تے بنائے؟ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔ اے ساتھیو آپ غور کریں، دوسرے پیغمبروں کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے، انہوں نے کیا کہہ کر اپنے قوم کے لوگوں کو بلایا وہ بھی بتایا گیا ہے، لیکن یہ واحد ایک پیغمبر ہیں، ہے نا، ماضی کے قوموں میں سے جو اپنی قوم کو چاند تاروں پر اور آسمانوں پر غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور ان سے پوچھ رہے کیا تم دیکھتے نہیں؟ الم ترو، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ یعنی یہ وہ قوم تھی حضرت نوح علیہ السلام کی جو ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی کے اندر زمانے قدیم کے اندر ہی بہت ترقی کر چکی تھی۔ وہ اتنے پراچین کال میں، اتنے یعنی اول زمانے اول کے اندر وہ آسمانوں پر غور و فکر کرتے تھے، اور وہ سورج اور چاند پر غور و فکر کرتے تھے۔ یعنی بھئی وہاں پہنچنے کے لیے یعنی وہ ٹیکنالوجی، وہ علم، وہ سمجھ درکار ہے نا۔ وہ دوسرے دنیا کے مقامات میں نہیں تھی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی تھی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو ہندو برادری ہے یا سناتن برادری ہے، وہ زمانے قدیم سے ایسٹرونومی کے اندر اور ایسٹرولوجی کے اندر وہ بہت آگے، بہت آگے۔ عزیز ساتھیو، میں نے 5 دلائل ہی اس موقع پر آپ کے سامنے رکھے جو اس بات کی طرف یعنی ایک ایک کر کے، کوئی ایک بات اپنے آپ میں کنکلوزیو ہے نا، کمپلیٹلی ڈیسائسو فیصلہ کن نہیں ہے نا، مگر یہ الگ الگ اشارے مل رہے ہیں جو اس بات کی طرف ہے نا دلالت کرتے ہیں کہ مسلمان جنہیں نوح علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں
اور ہماری ہندو قوم جنہیں مہارشی منو کے نام سے جانتی ہیں وہ دراصل ایک ہی شخصیت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، زندگی باقی رہی تو اور جو اس سلسلے کے دلائل ہے آئندہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ہے نا۔ عزیز ساتھیو، یہ جو باتیں اب تک آ گئی ہیں آپ پلیز ان کے اوپر تحقیق کریں، آپ نظر ثانی کریں، آپ بھی یعنی کراس چیک کریے، ویریفائی کریے، اور اگر پھر یہ باتیں آپ کو سچ محسوس ہوتی ہیں، معلوم ہوتی ہے نا، آپ کا دل بھی گواہی دے گا کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے، تو پھر اگر آپ اسے سچا پاتے ہیں تو لے کر نکلیے، جائیے اپنی قوم کے پاس، یا آپ کے اپنے لوگ ہیں، ہے نا، ان کے پاس جائیے، ان سے اپنے رشتے کو قائم کریے، ہے نا، جو نفرتیں ہیں ان کو ختم کرنے کی جو ہے جستجو کریے، کوشش کریے۔ اللہ ہمارے ملک کے اندر یہ نفرت کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا دے، اور سب کے دلوں کے درمیان اللہ محبت کے بیج بونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے ہیں سنتیں پڑھ لیں۔